حجاج بن یوسف کون ہے کہ جس کے ہاتھوں پہ صحابہ کرام کا خون لگا ہوا ہے. اتنا جو ہے وہ ظالم اور جابر انسان تھا جس نے ہزاروں انسانوں کو، اور تاریخ کے اندر تو لاکھوں کی گنتی بھی آتی ہے، کو جو ہے وہ کیا کیا تھا، شہید کیا تھا. حجاج بن یوسف کی غیبت کر دی ایک شخص نے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ ادھر آؤ، کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حجاج سے اس کے گناہوں کا بدلہ دلوائیں گے، یعنی حجاج سے اس کے گناہوں کا بدلہ لیں گے، لیکن حجاج کو تیری غیبت کا بدلہ بھی دلوائیں گے کہ تو نے اس کی غیبت کیوں کی تھی. اس لیے حضرات محترم، جو بھی ہم بات کریں سوچ سمجھ کر عقل اور شعور کے پیمانوں پر اسے ناپیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں اسے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی، میری بات میں میری جو بات ہے اس سے کسی کا گھر تو نہیں اجڑے گا. اس لیے زبان سے 3 الفاظ ہیں طلاق کے، آپ کے زبان سے نکلتے ہیں. اور آج آپ دیکھ لیں جو ہے وہ یہ ہمارے جو ہے وہ ہائی کورٹ اور اسی طرح یہ جو ہمارے فیملی کورٹ ہے، اس میں آپ کی جو ہے وہ جو کیسوں کی شرح دیکھیں تو 80-85%، کیونکہ وکیل بھی رابطہ کرتے رہتے ہیں نا، 80-85% فیملی کورٹ کے اندر جو کیسز ہیں وہ طلاق کے. تو بھئی یہ کیسے ختم ہوں گے جب تک ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لیں گے. کیونکہ غصہ، ہر انسان کو غصہ آتا ہے نا، غصہ تو ایک فطری چیز ہے، ایک غیر فطری چیز نہیں ہے. غصے کا آنا یہ ایک فطرت ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ غصے کو جو ہے کنٹرول کرنا اور غصے پر جو ہے وہ قابو پانا، یہ کیا ہے، یہ ایمان والوں کی علامت ہے. اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلوان کون ہے، پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا جو زور میں، طاقت میں اور اگلے کو بچھاڑ دے وہ پہلوان ہے. فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے جو جس کو غصہ آئے اور اپنے غصے کو پی جائے. والکاظمین الغیظ، قرآن کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے اپنے غصے کو کیا کرتے ہیں، پی جاتے ہیں. اس لیے آپ اپنے بڑوں کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی زندگی کیسی تھی. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کیا اور جنہوں نے اسلام کا علم بلند کیا، زبان سے بھی جہاد کیا اور تلوار سے بھی جہاد کیا. اور ایک جو ہے وہ دہلی کی جامع مسجد میں بیان کر رہے ہیں اور جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع ان کے سامنے. اب مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہ آپ حرام زادے ہیں. کون ہیں؟ حرام زادے ہیں. اب شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اگر میرے جیسا، آپ کے جیسا کوئی ہوتا تو اس کو جو ہے وہ ڈبل جو ہے وہ کیا کہہ دیتا کہ بھئی تو بھی حرام زادہ، تیرا باپ بھی حرام زادہ، تیرا دادا بھی حرام زادہ. لیکن یہ نہیں کہا کہ ادھر آؤ. اس کو بلایا اور اس سے کہا، بلکہ مجمع کے سامنے کہا کہ میری ماں کے نکاح کے گواہ دلی کے فلاں محلے کے اندر ہے، اگر تجھے جو ہے گواہ چاہیے تو جا کے ان سے پوچھ لو کہ میری ماں کا نکاح جو ہے وہ کس کے سامنے اور کیسے پڑھایا گیا. یہ جواب ہوتا ہے عقل مندوں کا. اس لیے اگر کوئی آپ سے لڑائی اور جھگڑا کرے، لڑائی کا جواب یہ نہیں ہے. اس لیے قرآن نے ہمیں ایک اسلوب بتا دیا، ایک طریقہ بتا دیا کہ اگر آپ سے جاہل لوگ مخاطب ہو، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جاہل لوگ آپ سے جو ہے وہ مکالمہ بازی کرے، آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، تو ان کے جواب میں ان سے جھگڑا نہ کرو، بلکہ ان کو کیا کہو، قالوا سلاما، السلام علیکم، اور اپنا راستہ لو اور جو ہے وہ ان کو اس سلام کا جو ہے وہ کہہ کر آگے نکل جاؤ. تو اس لیے حضرات محترم، ہم کیا ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم سے بڑے لوگ صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام سے بڑے لوگ انبیاء کرام تھے جو معصوم عن الخطا تھے، جو گناہوں سے پاک تھے. ان کو بھی جو ہے نشانے پر رکھا گیا، ان کو بھی تکلیفیں دی گئی. ایک پیغمبر کے بارے میں قرآن نے ایک نقشہ کھینچا، اب سنیں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ گناہوں سے پاک اور گناہوں سے جو ہے وہ مبرہ اور ہر قسم کی جو ہے وہ نعوذ باللہ گناہوں سے پاک ہستی پیغمبر ہے. ان کو کہا جا رہا ہے، ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کی امت ان کو کیا کہہ رہی ہے؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. ہم تو آپ کو صفاحہ کہتے بے وقوف دیکھ رہے ہیں، نبی بے وقوف. اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند اگر کوئی ہے تو وہ